السلام علیکم. اس ٹائم ہمارے ساتھ کوٹیا میں موجود ہیں سردار عمر خان چکری صاحب، اور اسپورٹس کے حوالے میں ان سے جاننا چاہیں گے کہ اسپورٹس اینڈ سوشل ورک کی سیاسی ان کی مصروفیات کیا ہیں. جی سردار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نثار صاحب دوسرے جو آپ کے چینلز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس گلدستے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج وہاں میں موقع دیا بولنے کی. تو ایسی ہے کہ میرے تو سیاسی شعبے کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن جہاں پر ہماری زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہے وہ اسپورٹس اور سوشل ورک ہے. سوشل ورک اور سپورٹس تقریباً میں عرصہ دراز سے کر رہا ہوں. بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ میں بچپن ہی میں جب بچہ تھا، اسکول گوئنگ تھا، تو میں فٹ بال اور ایتھلیٹس بہترین ایتھلیٹس تھا، اور اس کے ساتھ میں ڈسکس تھرو، جولین تھرو، نیزا، گولا اور پلیٹ، یہ میں بلوچستان چیمپئن تھا. پھر 1980-82 میں 80 میں جو گورنر مساعد آئیب اسٹیڈیم میں مقابلے ہوئے ہیں، اس میں نے پورا بلوچستان کا ایک بڑے سطح کا نیشنل فیسٹیول کرایا سیلیبریشن انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے 14 اگست پہ. اور اس سے پہلے بھی جو اسکولز و کالجز کے مقابلے ہوئے ہیں اس میں نے بلوچستان سطح پر کئی بار ٹائٹل جیتے. اور اس کے ساتھ اسکول کو 6 چٹیاں میں اور میرے ایک دوست تھے وہ اکی میں تھے، اور میں دوسرے فٹ بال اور ڈسکس تھرو، جونین اور ایتھلیٹس کے مقابلوں میں نے 6 چٹیاں سال میں دلائی تھی. ہمارا ریکارڈ رہا ہے. اس کے بعد میں 1978 سے باقاعدہ مارشل آرٹس میں آیا. اور مارشل آرٹس میں یہ ہے کہ میں اس ٹائم پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا ڈائریکٹر ہوں. اور پاکستان سے مجھے میری کارکردگی دیکھتے ہوئے انہوں نے خود اسلام آباد سے میرا نام بھجوایا تھا صدارتی ایوارڈ کے لیے. تو مجھے انہوں نے صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا، اور میں نے صدارتی ایوارڈ کے لیے جو فارم ڈاکومنٹس تھے، ریکوائرمنٹ، وہ میں نے کمپلیٹ کر کے ان کو دیے. اس کے بعد 2009 میں مجھے صدارتی ایوارڈ دیا. اچھا، اس کے بعد سردار صاحب کتنے عرصے سے آپ اسپورٹس میں مشغول ہیں؟ اسپورٹس میں تو میں نے آپ کو کہا کہ میں بچپن سے تھا نثار صاحب، لیکن جو 1978 سے میں باقاعدہ مارشل آرٹس میں آیا، تو میں نے باقاعدہ مارشل آرٹس کی اپنے دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ اسپورٹس کو اور مارشل آرٹس کو جاری رکھا. اور اس میں بے تحاشا میں نے انٹرنیشنل ایونٹس میں حصہ لیا، اور میرے شاگردوں نے پاکستان میں اور دنیا کے تمام ممالک میں، ایشین ٹورنامنٹس میں، انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں، ورلڈ ٹورنامنٹس میں، کامن ویلتھ ٹورنامنٹس میں ہم نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کے اعزازات حاصل کیے ہیں. اچھا سردار صاحب، اسپورٹس کے پلیٹ فارم کے حوالے سے انٹرنیشنل آپ نے کتنے دورے کیے ہیں؟ میں نے تقریباً آدھی دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. کسی پہ گھنٹہ ٹھہرا، کسی پہ مہینہ ٹھہرا، کسی پہ ہفتہ ٹھہرا، کسی پہ 2 دن گزارے، لیکن نمائندگی میں نے بہت کئی کنٹریز میں کی ہے. جاپان ہمارے ورلڈ ہیڈ کوارٹر ہے، اور ٹوکیو ایکیبرو توشیما، تو اس کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں. 200 کنٹریز ہے اس ہماری فیڈریشن میں، اور ہماری فیڈریشن 200 کنٹریز کا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے فل باڈی کنٹیکٹ کراٹے آرگنائزیشن بنایا، جس کے میں فاؤنڈر ہوں اور اس کے ڈائریکٹر بھی ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے وسیلہ فاؤنڈیشنز بنایا، اور ان کے علاوہ کیوکشنکھائی سوسائٹی جاپان میں نے بنایا، جو کہ چائلڈ لیبر، نارکوٹکس، انوائرمنٹ، ہیڈز، ڈاوری، ویمن ایجوکیشن، ویمن سپورٹس اور بینیفٹ آف سپورٹس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. اور اس پہ ہم نے 14 نیشنل ایوارڈز کیے ہیں. اور اسی سال 2021 میں انشاءاللہ جو کرونا کا تھوڑا لہر کم ہو جائے گا، ہم 15واں اور 16واں نیشنل ایوارڈ کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ورلڈ ٹورنامنٹ ہم کوئٹہ میں منعقد کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کئی بار لکھا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، کیونکہ ورلڈ ٹورنامنٹ ہم نے اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کرایا تھا 12 ملکی. جو گورنر اویس غنی صاحب تھے وہ سارا دن ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، لیکن ابھی ہماری کوشش ہے کہ 27-30 کنٹریز کو ہم نے انوائٹ کیے ہے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے. بلکہ میں نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں، گھوڑا اور گدھا برابر نہیں، بلکہ گھوڑا پیچھے اور گدھا آگے ہیں. جیسے کہ سردار صاحب اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کا کردار کیا ہے؟ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں تو یہ بدبختی ہے، جو اسپورٹس سیکرٹری آتا ہے یا اسپورٹس منسٹر آتا ہے وہ اسپورٹس سے ناشنا ہوتے ہیں.
لیکن اس دفعہ جو سیکرٹری سپورٹس ہے وہ بھی سپورٹس مین ہیں، منسٹر سپورٹس ہے وہ بھی سپورٹس مین ہیں، بلکہ ان کو ایسے ایک پیمانہ رکھنا چاہیے جنہوں نے 40-45 سال سے ایک خدمات سر انجام دی ہے، ان کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ایسے تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کے کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، جن کے کوئی وہاں سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جو کہ وہ آن دا پیپر ایسوسیشنز ہے صرف۔ جی، کیا اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں منسٹر اسپورٹ اور سیکرٹری جیسے حقیقی تنظیمیں وہ سرپرستی کرتے ہیں یا 2 نمبر جیسی تنظیمیں، ان کے حوالے سے سر آپ کیا بتائیں گے؟ میں تو آپ کو یہی کہا کہ وہ پہلے آپ سے ذکر کی کہ وہ گدھے اور گھوڑے کی مثال ہے، لیکن وہ کہتا ہے گدھا اور گھوڑا برابر ہے۔ میں تو کہتا ہوں گھوڑا بالکل پیچھے ہیں، گدھا آگے ہیں، یعنی وہ سمجھے آپ کی وہ 2 نمبر ایسوسیشنیں سپورٹ ہو رہی ہے، جو 1 نمبر ایسوسیشن ہے ان کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، بلکہ منسٹر ہمارے کوشش کر رہے ہیں، مشیر کھیل عبدالخالق ہزارہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک صحیح تنظیموں کو سرپرستی کیا جائے۔ اس طرح ڈی جی سپورٹس ہے درادشتی، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سپورٹس سیکرٹری کے بغل میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ وہ صحیح معنوں میں اچھا سپورٹس مینوں کی حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال گزرے ہیں، 2 سال سے اس میں سیکرٹری نے چارج لیا ہے، میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس کے دور میں ہمیں 1 روپیہ تک نہیں ملا ہے، جبکہ ہمیں ملنا چاہیے اور ہماری کمپلیکس کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ میں ایک بہت بڑی بلڈنگ میں نے دی ہے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کو، سپورٹس تنظیموں کو، وہ اس ٹائم ان کی قیمت آپ لگا نہیں سکتا، اتنی بڑی قیمت ہے، لیکن وہ مین سٹی میں ہیں، وہ سپورٹس کی خدمات سر انجام دے رہے، لیکن ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ دوسرے تنظیموں کی دوسرے جمز اور دوسرے گراؤنڈز اور دوسرے کمپلیکس کی سرپرستی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کمپلیکس کی کوئی سرپرستی نہیں کرتا ہے۔ مینٹیننس میں خود کرتا ہوں، میں نے کئی بار میٹس اور رنگ کے لیے اپلائی کیا، آج تک انہوں نے نہیں دیے۔ کیا اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں مرد میل اور فیمیل میں کیا فرق پایا گیا؟ مقصد یہ ہے کہ زیادہ دی جاتی؟ مقصد یہ ہے کہ جو سپورٹ ڈپارٹمنٹ جہاں میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ محترم نثار صاحب، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ ان سے ملتے ہیں ان کی سرپرستی ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہاں پر کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یار فلاں آدمی بڑا ہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو بلاؤ اور ان کی سرپرستی کرو۔ اس کی بڑی فقدان ہے، بڑی کمی ہے۔ اور لڑکیاں کیا میں کہتا ہوں، کس لڑکی کی حوصلہ افزائی کریں گے؟ وہ لڑکی جن کے سفارش ہے یا جو خود آ کے ملتے ہیں سیکرٹری سے، تو وہ ان کی سرپرستی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت۔ اور جو لوگ اچھے کھلاڑی ہیں وہ گھروں سے نہیں نکل سکتی ہے، اور ان کے گھر پردے کے حوالے سے دوسرے حوالے سے یہاں پر بلوچ پشتون ثقافت اور کلچر ہے، اس کو کوئی پوچھتے تک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میرا بیٹا حمر خان اچکزئی یہ انٹرنیشنل ہے اور اس ٹائم شیہان ہے، بلیک بیلٹ 5 ڈان ہے، اس کو آج تک میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان کو 1 پیسے کی سرپرستی نہیں ہوئی۔ اور حتیٰ کہ ان کا جو ایسوسیشن ہے ان کو رجسٹریشن کے لیے عمران گچکی کو دیا ہے، ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایسوسیشن ہے رجسٹر کرو۔ حاجی لال محمد ترین صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے، ملک شیرزمان خان کاکڑ جی، اس کے علاوہ سر جیسے آپ کے قبائلی والد صاحب محترم مرحوم جو ہیں، وہ کیا سرداری آپ لوگوں کے جو قبائلی فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے سر آپ کیا بتائیں گے؟ کیا آپ کے والد صاحب کرتے تھے یا آپ بھی ابھی کرتے ہیں؟ اور کتنا سر آپ اپنے قوم کے لیے، دیگر قوموں کے لیے اپنے سر وقت کو کیا سر؟ بات ہے کہ نثار صاحب ہم تو سپورٹس کے ساتھ ساتھ سوشل کام کرتے ہیں۔ سوشل میں تو انسانیت کے لیے بڑا سلسلہ ہے، فقدان ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی رنگ نسل کو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب المسلمین نہیں ہوں، رب العالمین ہوں، تو وہ عالم کی خدا ہے۔ ہم نے ریسنٹلی ابھی میں تھا اور ملک شیر زمان صاحب تھے، حاجی لال محمد ترین صاحب تھے، اور ٹکری حنیف صاحب اور حاجی یوسف، حاجی گل محمد، یہ کئی چند حاجی میر احمد، کوئی اچھے لوگ تھے، میر نصیر، اور ہم نے ابھی 5-6 بھائیوں کی جھگڑے تھے جو 50-60 سال سے چل رہے تھے، ہم نے 1 مہینہ 10 دن لگایا، ان کو شیر و شکر کر دیا۔ تو سلسلہ ہمارا یہی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا جھگڑا یہاں پہ، ہم نے اس کو بھی کرایا، اس سے پہلے بھی جھگڑے ہوئے۔ ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں۔ والد صاحب بھی اس طرح تھا، ہمارے والد صاحب بڑی قبائلی شخصیت تھے، یہ ہمارے جو خان تھے وہ باقاعدہ سے پوچھتے تھے، جو ہمارے سرکردہ لوگ تھے ان سے باقاعدہ مشورہ کرتے تھے، اور بڑا وہ
اچھا انسان، 5 ٹائم نمازی اور ایک ایماندار انسان تھے. ان کے اپنی ایک نام ہے اس اپنے قوم میں اور اپنے علاقے میں. جی جیسا کہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن خیر سے، اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خصوصی تمام میڈیا سے گفتگو کی اور ہمیں اپنا ٹائم دیا. رمضان المبارک کے حوالے سے سر آپ نے کیا غریبوں کے لیے کیا پیکیجز، کوئی راشن وغیرہ یا دیگر کیا آپ تصور کر رہے ہیں؟ بس اصل میں تو یہ ہے کہ سرعام تو ہم نے میڈیا کے تھرو نہیں کی ہے جی کہ جی میڈیا پہ آ جائے. باقاعدہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے سے جتنے تعاون ہو سکتے تھے ہم نے غریب اور نادار کے ساتھ رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں ہم نے تعاون کیا، اور ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے کر دیا. اور انشاءاللہ یہ رمضان ہے، ہماری صدقہ جاریہ جاری رہے گا، لیکن اس لیے کہ دکھاوا نہیں کریں گے، اس لیے گناہ ہے اسلام میں. جی یہ ہمارے ساتھ لائن پہ ساتھ سردار عمر خان چکری صاحب، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنا دکھاوا نہیں کریں گے. انشاءاللہ جتنی ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ بھرپور ہم فلاحی کاموں میں بھی تعاون کریں گے، غریبوں کی بھی مدد کریں گے. پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں، ابھی ہمارا گھرانہ سخی گھرانہ ہے وہ کرتا آ رہا ہے، اس دروازے سے کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے. اور اس ٹائم سردار عمر خان چکزئی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے حاجی لال محمد ترین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیر زمان صاحب کاکڑ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نثار بلوچ کو